شدو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، آئیے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کو سیدھی راہ دکھائی اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا۔ فکذبوہ فإنہم لمحضرون، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے، الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک
وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور عافیتیں اور راحتیں اللہ کریم ہم سب کا مقدر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہے 1295 ہجری کی اور مہینہ تھا شوال کا۔ امام اہل سنت کے والد محترم حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی طبیعت ناساز تھی۔ اسی حالت میں آپ ایک روز آرام کر رہے تھے کہ آپ کی دل کی آنکھیں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لے آئے۔ سرکار نامدار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کو حکم فرمایا کہ مدینے چلے آؤ۔ بس اب کیا تھا کہ حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رئیس المتکلمین، رئیس الاتقیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگرچہ طبیعت ناساز تھی اور کچھ کمزوری کے آثار بھی تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو حکم فرما چکے تھے، لہذا آپ نے فوراً حج اور مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دوست احباب نے عرض کی، علی جا آپ ایسا کیجئے کہ اگلے سال چلے جائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تب بھی عمل ہو جائے گا۔ مگر حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق کا کمال دیکھیے کہ طبیعت اگرچہ ناساز ہے اور کچھ کمزوری کے آثار بھی ہیں، اور اب تو ہوائی جہاز پر سفر ہوتا ہے اور چند گھنٹے میں بندہ مدینہ پاک پہنچ سکتا ہے، اس وقت تو بحری جہاز پر سفر ہوتا تھا اور مدینہ پاک پہنچنے میں کئی دن لگ جایا کرتے تھے، بعض اوقات 8 دن سفر میں گزر جایا کرتے تھے۔ جدہ شریف کے ساحل تک پہنچنے میں 8 دن لگ جایا کرتے تھے۔ بہرحال سچے عاشق رسول رئیس المتکلمین حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ جانے کا عزم مصمم کر لیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے امام اہل سنت اور گھر کے چند دیگر افراد کو ساتھ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک پیالے میں دوا عطا فرمائی، اور یہ دوا پینے کی برکت سے آپ کے مرض کی شدت میں کمی آ گئی، اور حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج اور زیارت کے تمام افعال تندرستوں کی طرح ادا فرمائے اور مدینہ منورہ میں بھی پرکیف حاضری دی۔ سبحان اللہ۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ عنایت نصیب فرمائے اور ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے۔ آج انہی کا رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو امام اہل سنت کے والد ماجد ہیں، ذکر اپنے پروگرام میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کے روشن پہلو انشاءاللہ الکریم آج کے اس پروگرام کے اندر بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مکہ مدینہ حاضری کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اور جو ایک بات اور بڑی اہم یہاں سے سیکھنے کو ملی کہ اگر طبیعت میں یوں بولیے کہ نشاط نہ ہو یا کوئی یوں بولیے کہ بیماری کے آثار اگر کچھ نمایاں ہوں تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے بیمار والدین کو کسی اور کے حوالے کر کے بندہ جو ہے وہ سفر حرمین کروا دے اور خود جو ہے وہ بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اگر والد یا والدہ یا کوئی بھی بھائی ہیں بیمار ہیں تو ان کے ساتھ خود جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے. ہم نے مدنی چینل کے ناظرین اب چونکہ بات چل ہی نکلی ہے لہذا میں یہاں ہی اس کا تذکرہ جو ہے وہ کر دوں. یہ خالد بھائی بورڈنگ کی لائن میں ہم کھڑے تھے اور یہ واپسی کا سفر تھا. یہ 2011 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور ہمارے آگے ظاہر سی بات لائن میں آپ کیوں میں آپ کھڑے ہیں تو ہمارے آگے جو لوگ تھے انہوں نے جب اپنے پاسپورٹ وہاں بورڈنگ کاؤنٹر پہ جدہ میں دیے تو ان میں ایک مائی صاحبہ کا پاسپورٹ بھی تھا. صحیح. تو وہ کاؤنٹر پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کہاں ہے؟ یہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ٹکٹ دے رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ کہاں ہے؟ تو وہ مائی صاحبہ تو وہاں پر نہیں تھی. تو وہاں جو ایک بات میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی وہ یہ تھی کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے. اللہ. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو بورڈنگ آخری جو ہو رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے بھی کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے, اور اس سے پہلے وہ مائی صاحبہ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہوگا اور ان کو کیا کیا کچھ سننے کو ملا ہوگا, یہ اللہ کی پناہ ہے. بعض اوقات لوگ جب لے جاتے ہیں تو بڑا کہتے ہیں جی ہم خیال بڑا رکھیں گے, جی آپ کی امی ہیں ہماری بھی امی ہی کی طرح ہیں, بس آپ بے فکر ہو جائیں, بس ہم ہیں تو آپ کو تو اب کوئی ٹینشن لینے کی کیا ہے, ضرورت ہی نہیں. اور پھر وہ مائی صاحبہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر وقت گزار رہی ہیں, یا جو بابا جی ہیں وہ وہاں پر کس طریقے سے وقت گزار رہے ہیں, کن محرومیوں کے ساتھ, اللہ کی پناہ ہے. اب میں اب بات کر رہا ہوں تو مجھے واقعات جو ہے نا وہ یاد آتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر والدین کی طبیعت میں نشاط نہیں ہے یا کچھ کمزوری ہے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سفر اختیار کرے تاکہ ان کی خدمت بھی کرے, ان کا خیال بھی رکھے, ان کا احساس بھی کرے. یہ جیسے میں نے کہا کہ کیا مصیبت ہے. اب میں آپ کو حج 2024 کی بات سناتا ہوں. صحیح. خالد بھائی رمی کر کے ہم جو ہے وہ نکلے ہیں. یہ پہلے دن کی رمی تھی یا دوسرے دن کی رمی تھی یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال جیسے رمی کر کے نکلے تو جب ہم وہ ریمپ ہے نا اس سے یوں بندہ نیچے اترتا ہے رمی کر کے, آپ فارغ ہوتے ہیں آپ کو دوبارہ مینا کی طرف جانا, مکہ شریف جانا ہے تو سیدھے آپ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں, اور اگر مینا شریف جانا ہے تو وہ ریمپ ہے وہاں سے آپ گھوم کے تھوڑا کیا کرتے ہیں نیچے آپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم وہاں سے تھوڑا گھوم کے جب نیچے ادھر اترے تو وہاں ہمارے قافلے کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے. اچھا اس میں جو ہے وہ ماں اور بیٹا تھے. بچہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ جوان تھا, اور والدہ کا جو معاملہ ہے وہ ان پر ذوف کے آثار جو ہے وہ نمایاں تھے. صحیح. تو ایک تو ان کی گرمی سے طبیعت کچھ جو ہے وہ کیا ہو گئی, مطلب اس ناساز سی ہوئی. تو بہرحال انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ بھئی کس طرح ہم نے اپنی انرجی جو ہے وہ گین کرنی ہے. صحیح. تو بہرحال وہ جو سلسلہ کار تھا انہوں نے وہ کچھ کیا. اب آپ دیکھیں بیٹا ساتھ تھا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ویل چیئر کا بندوبست کیا, اور ویل چیئر کا بندوبست کر کے جناب لے کے باحفاظت اپنی ماں کو خیر سے لے کر کے کیا ہو گئے جہاں پہنچنا تھا اپنی منزل پر پہنچ گئے. یعنی یہ بات مجھے کیا رہ گئی, یاد رہ گئی. اب میں یہ سوچ, اب دو میں نے خواتین کا ذکر کیا نا, ایک وہ مائی صاحبہ جن کے بارے میں وہ بول رہے تھے کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی, صحیح. اور ایک یہ کہ دیکھیں بیٹا ہے تو ماں کے ساتھ ہے, تو ایک تو وہ خود اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے, تو یہ بھی ایک ماں کو اطمینان ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ کیا ہے, کھڑا ہے. اور دوسرا پھر جب اس کو وہ کھڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے ان کو ریسکیو بھی کرنا ہے یا لے کے بھی جانا ہے. تو یہ سلسلہ کار بڑا ایک اچھا مجھے لگا کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے کرتے اپنے والد, بلکہ ایک اور آپ کو یاد ہوگا عاطف بھائی, یہ 2017 کی بات ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک اسلام علم کا نام طاہر بھائی نام تھا ان کا. صحیح. ان کے والد صاحب نہ چل سکتے تھے, یعنی بالکل وہ ویل چیئر پر تھے. اب تو وہ فوت ہو گئے, اللہ ان کی بخشش فرمائے. ان کے بیٹے نے خالد بھائی اپنے والد کو گویا بولے اٹھائے اٹھائے جو ہے نا وہ عمرہ کروایا. ماشاءاللہ. یعنی جدھر گئے بچے نے اپنے باپ کو کیا رکھا ہے, اٹھا کے رکھا ہے. اور آپ یقین مانے
دل کے لیے دل سے ان کے لیے جو ہے دعائیں نکلتی تھیں. تو یہ جو احساس ہے اور یہ جو خیال ہے, یہ بندہ بولے کوئی اور کر لے گا, تو اللہ کرے کہ کوئی اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ لے. ادھر تو لوگ لفٹ میں جو ہے وہ نہیں بیٹھے تھے دوسرے کو, صحیح. اور اللہ بس ہمیں عافیت عطا سلمان فرمائے. بھائی بات یہ ہے کہ اپنائیت نہ اپنوں سے ہے, جی اور جن کو اپنوں سے اپنائیت نہیں ہے نا, واہ واہ, تو پھر وہ بیچارے رول رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ جو پہلا جملہ آپ نے بیان فرمایا تھا, اس طرح کے جملے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. بندہ جب خود بوجھ اتار کر بھیج رہا ہے نا اگر اپنے بڑوں کو, جی خدا ناخواستہ, تو جب آپ نے بوجھ اتارا ہے تو وہ دوسرے پر بوجھ بنے گا. ایسا ہی ہے. آپ ایسا کریں کہ خدمت گزاری والا انداز لائیں. جب خدمت گزاری والا انداز ہوگا, بندہ پیش رہے گا, پھر جو خود دوسرے کے اوپر ایک طرح سے بوجھ بن رہا ہو یا دوسرے کے لیے مشکل بن رہا ہو, تو وہ خود بھی احساس کر رہا ہوتا ہے یار میں پہلے ہی ان پر اتنی مشکل بن رہا ہوں, ان کی میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ کچھ کہنے میں بھی ہچکچائے گا, شرمائے گا, جھجکے گا. تو وہ بیچارہ جو اس کنڈیشن میں جا رہا ہے, چاہے وہ سفر حرمین طیبین کا ہو یا یہاں اپنے وطن میں رہتے ہوئے ہی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہو, بہت تکلیف میں گزرتا ہے. سفر کو تو ویسے ہی عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا گیا ہے نا. آزمائش بندہ تنہا سفر کر رہا ہوتا ہے تب بھی آ رہی ہوتی ہے, لیکن ایسا بندہ جو بیچارہ ایک طرح سے یہ محروم ہے یا کسی بھی وجہ سے معذور ہے, عام لوگوں کی طرح ایکٹیو نہیں ہے, تو وہ بیچارہ خود بھی اپنے آپ میں ایک تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بسا اوقات دوسرے بھی تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں. کسی اسٹاپ پر اترے, کسی اسٹیشن پر اترے, اب اس بیچارے کے لیے ایک بندہ بالکل ساتھ کرنا پڑے گا, ورنہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فلاں کا انتظار ہو رہا ہے. فلاں کا انتظار کیوں ہو رہا ہے؟ یا تو ان کو اچھا وہ بھی آزمائش میں ہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے تکلیف دے رہا ہے, یا تو اب اس کو اپنے ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے گاڑی مل نہیں رہی. سارے حرمین طیبین کا جیسے سفر ہے تو ایک ہی جیسے لباس میں ہے, اب اسے اپنے لوگ پہچان میں نہیں آ رہے, گاڑیاں ہیں وہ ایک جیسی کھڑی ہیں, اب گاڑی پہچان میں نہیں آ رہی. تو یہ بہت سارے سٹیپس ہیں جن پر پریشانی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی ہاتھ تھام کر مشکل راہوں میں بھی چلنے والا ہو تو پھر مشکلات کو وہ آسان بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے تو مکہ مدینے کی باتوں اور یادوں کا معاملہ بھی ساتھ چل رہا ہے. عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے کلام سنتے ہیں. کالز بھی آپ کی ہم نے لینی ہے, میسیجز بھی آپ کے انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرنے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے. جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ 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 علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب
لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا کیا بغیر کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا اور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جگہ سنبھلتے ہیں جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا 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 دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کہا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کہا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے
پچھلے خوشی خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا اور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ یا رسول اللہ میرے آقا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دامن میں چل گیا ہوگا کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا اور کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري میرے حضور کے لب پر اللہ ہوگا 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 سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی
رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، حضور کے لب پر اللہ اللہ ہوگا، کہیں گے اور نبی ذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر اللہ اللہ ہوگا، میرے حضور کے لب پر اللہ اللہ ہوگا، میں ان کے درگاہ بھکاری ہوں، فضل مولا سے میں بھکاری ہوں، فضل مولا سے اصل فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، 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 تمہارا نام مصیبت میں جب لیا یا مرحبا، ماشاءاللہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا کلام۔ یہ میدان محشر میں پیش آنے والی صورتحال ہے، حضور کا غلام کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے غلام پر کرم نوازی فرمائیں گے، اور گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ صلی اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، مالک کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں اللہ تعالی میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سرب کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کا ابتدائی تعارف بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بریلی شریف میں جمادی الاخری کے آخری دن یا 1 رجب 1246 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ایک علمی اور گھرانہ جو بڑھائش خاندان ہے ان کا، تو ان کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد صاحب جو تھے مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ طریقت تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ تلمذ یا شاگردی کا جو سلسلہ ہے وہ مل جاتا ہے، اور ان کے گھرانے میں مولانا نقی علی خان صاحب کی ولادت ہوئی، اور والد صاحب سے ہی انہوں نے زیادہ علم دین حاصل کیا۔ ان کے والد صاحب مفتی بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے، اور بڑے معزز تھے بریلی شریف کے اندر۔ تو علم دین اپنے والد صاحب سے اور دیگر علماء سے حاصل کر کے مولانا نقی علی خان نے جو ہے وہ علم فقہ کے اندر بڑا کمال پایا، اور مزید جو ہے یہ واعظ و نصیحت ان کا جو ہے ایک اہم منصب کہیں، اور تصنیف و تالیف کی طرف بھی یہ متوجہ تھے۔ انہوں نے تقریباً 30 سے 40 کے لگ بھگ کتب و رسائل جو تالیف بھی کیے،
سبحان اللہ، اور بڑا مجاہدانہ انداز ان کا رہا. سبحان اللہ. ان کے جو والد صاحب تھے، جب 1857 کی جنگ آزادی کا سلسلہ ہوا تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ عملی طور پر شرکت کی. اسی طرح اس زمانے میں کیونکہ جو ہے وہ علی رضا جو یہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کا حصہ لیا. تو ان دونوں ہستیوں نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ زندگی گزاری اور ماشاء اللہ علم دین اور سے محبت، لوگوں سے محبت، یہ چیز جو ہے وہ ان کے خاندان کے اندر بڑی اہم ہے. سخاوت جو ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور جتنے بھی جو ہے وہ اخلاقی حسنہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کے اندر موجود تھے. اور انہوں نے جو ہے 51 سال 5 ماہ کی عمر جو ہے وہ پائی، اور ذیقعدہ کے آخری دن آپ کا وصال ہوا 1297 میں. تو یہ آپ کی زندگی کا کچھ جو ہے وہ خلاصہ ہے. سر دیکھیں ماہ ذیقعدہ ہی چل رہا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم نے ان کا پروگرام کے اندر جو ہے وہ عنوان رکھا. ان کی سیرت میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنی گفتگو کے دوران قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ اور اس طرح جو بزرگان دین کی اقوال ہوتے تھے یہ بھی گفتگو میں بیان فرمایا کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی لوگوں کو قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے بیان کا ایک شوق ہوتا ہے. یعنی ہم بھی اپنی گفتگو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لے کر کے آئیں، قرآن کریم کی جو ہے نا وہ کوئی آیت جو ہے وہ اس کو ذکر کریں، لے کر کے آئیں. یہ شوق ہونا اور اس کی تکمیل کرنا یہ کتنا اہم ہے، یا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو درست قرآن پاک آنا چاہیے. صحیح. اور پھر حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو حدیث پاک بھی جو ہے اچھی طرح حفظ ہونی چاہیے. اپنی طرف سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو شوق تو ہے کہ یہ جو ہے قرآن پاک کی آیت تو کم ہی بیان کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. اب وہ کہاں واقعی فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے. تو جب تک جو ہے ہمیں یقین نہ ہو ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی جانب کوئی بات منسوب کر رہے ہیں یا پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں اچھی طرح وہ بات یاد بھی ہونی چاہیے. قرآن و حدیث سے جو ہے جب استفادہ مکمل طور پر مضبوطی کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم ان چیزوں کو لا سکیں گے. اور جب قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک کی بات ہم کرتے ہیں اور یہ ہماری گفتگو کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ہماری بات کو اتھینٹک جو ہے وہ کر دیتا ہے. اور یعنی احتیاطیں بھی ہیں، ان احتیاطوں کے ساتھ اگر جو ہے وہ ویسے تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کریں. اچھا، ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ آیت مقدسہ بیان کریں گے یا پھر جو ہے حدیث پاک بیان کریں گے، جس موضوع پر بیان کر رہے ہیں اس پر یہ منطبق بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اس موضوع سے یہ متعلق ہے بھی کہ نہیں. صحیح. کہ ہم قرآن پاک جو ہے وہ کی آیت کوٹ کر رہے ہیں لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ اس بات سے وہ مناسبت رکھتی ہے. یہ جو ہے وہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ علم دین ہوگا تو ہم جو ہے یہ دونوں چیزیں. اچھا، پھر ایک دوسری آپ نے بات کی اقوال بزرگان دین، تو یہ بھی جو ہے وہ اقوال بزرگان دین سے استفادہ کرنا یہ بہت زبردست اچھی بات ہے. اور واقعی جو ہے وہ بزرگان دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے یہ جتنا مضبوط ہوگا تو رب کی رحمت سے دین اسلام کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. کہ ان بزرگوں نے جو قرآن و حدیث سمجھا تو یہ ہم سے زیادہ علم والے تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے زیادہ قریب تھے. یہ بھی ایک جو ہے ایک بات ہے. تو اس لیے یہ بزرگان دین کی جو ہے وہ اقوال ضرور جو ہے وہ ہمیں بیان کرنے چاہیے اور اس سے فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. اتھینٹسٹی کو کمپرومائز نہ کریں. شوق تو یہ ہونا چاہیے، رکن شدہ کی گفتگو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن پھر نالج بھی ہونا چاہیے کیا چیز بیان کرنی ہے اور کس طرح بیان کرنی ہے. جن کے پاس نالج ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے. اور جو اپنے اٹکل پچو سے جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کرتے جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ بحال کیا کر لینا چاہیے، ڈر جانا چاہیے. بعض اوقات بات درست ہوتی ہے لیکن جو اس سے مراد لی جا رہی ہوتی ہے وہ مراد غلط ہوتی ہے. جیسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر جنہوں نے کفر کا حکم لگایا معاذ اللہ، وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی لگا رہے تھے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا.
تو ہم کیوں کسی کو یہاں پر حاکم بنائے اور کیوں کسی کو فیصلہ کرنے والا بنائے؟ حکم تو اللہ کا۔ اس وقت جناب علی المرتضیٰ کی یہاں سے بارگاہ سے جو جواب گیا وہ کیا تھا؟ کلیمۃ حق ارید بہا الباطل، بات صحیح ہے لیکن جو مراد لی جا رہی ہے یہ مراد کیا ہے؟ یہ مراد غلط ہے۔ تو بعض اوقات بندہ روایت لا رہا ہوتا ہے یا آیت لا رہا ہوتا ہے، وہ بات تو آیت روایت میں جو ہے وہ تو درست ہے، لیکن وہ کس سینیریو کے ساتھ ہے اور کس کانسیکوینسز کے ساتھ ہے، اور اس بات کا ہمارے جو درپیش صورت ہے اس کے ساتھ ریلیشن ہونا، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے جو بعض اوقات لوگ لیک کر جاتے ہیں، اور یہ پھر بہت سخت اس کا حکم ہے۔ شر الخلق والخلیقہ قرار دیا گیا ہے ان کو، جو قرآن کریم کی آیات کے غلط معنی جو ہے وہ بیان کریں۔ تو ان کو کہا گیا ہے کہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا علم، احادیث مبارکہ کا علم اب بالکل حاصل کریں، طریقہ کار کے مطابق حاصل کریں، اور صرف اہل علم کو دیکھا ہے کہ ہم وہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ خالد بھائی، عاطف بھائی بھی ساتھ ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وہ بات کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ بات سوچ کر بات کرتا ہے، صحیح۔ اور جس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی حدیث شریف آپ نے سنا بھی دی ہے تو بولیں گے حدیث ضعیف ہے، تو آیت کوئی آپ بتا دیں گے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، بالکل 100% غلط ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن آپ عام طور پر جو جنرل پرسپیکٹو میں چل رہا ہوتا ہے نا، علم اور عدم علم جہاں پر جمع ہو جائے تو یہ پھر بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں بھی چونکہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی لہذا اس کے اوپر کیا کر دیں گے؟ کمنٹ کر دیں گے۔ اور جس کو علم ہے نا، شور اور شعور میں عین کا فرق ہے۔ یار یہ پیج لے کر آئیں، ایک پیج اور ایک پینسل جو ہے نا وہ لے کے آئیں۔ کیا بات ہے، یہ میں اس کا ذرا پریکٹیکل کر کے جو ہے دکھاؤں۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب کے پاس ہے، عبد الرحمان بھائی ہمارے پروڈکشن کے اسلامی بھائی ہیں، بڑے پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ذرا حسنین بھائی آپ ریڈی اسٹڈی ہو جائیں، یا جو جس نے بھی اس کو جو ہے نا وہ لینا ہے۔ میں 2 لفظ آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں، کیا بات ہے، ان کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے۔ شور، اللہ اکبر۔ ایک لفظ ہے شور اور ایک لفظ ہے شعور۔ شعور، اس میں فرق عین کا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک یہ ہے شور اور یہ ہے شعور، فرق کس کا ہے؟ عین کا۔ عین کا ہے۔ اور عین سے مراد کیا ہے؟ عین سے مراد ہے علم۔ واہ واہ، جب علم آتا ہے تو شور ختم ہو جاتا ہے اور شعور کی منزل پر بندہ پاؤں کیا کر دیتا ہے؟ رکھ دیتا ہے۔ واہ واہ، تو یہ شور کو کس میں بدلنے کی ضرورت ہے؟ شعور میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے بدلے گا؟ یہ علم کے ذریعے سے بدلے گا۔ کیا فرمائیں گے اس پر؟ بالکل آپ صحیح بات فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس جا کر اور اس کی بات سن کر اس کی تائید کر دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ جو بیان کر رہا ہے وہ کون ہے اور کیا بیان کر رہا ہے، سننے والے کو بھی اس بات میں غور کرنا چاہیے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ 2 لوگ آئے آپ کے پاس، تو آ کر کہنے لگے ہم 2 قرآن کی آیتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ ہے اور محفل بھی آپ کی ہے، آپ واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، لوگ سارا مجمع آپ کا ہے، آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ ہم سے بھی سن لیں۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ قرآن کی آیتیں 2 نہیں سننے چاہتے، 2 رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن لیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ اب لوگوں نے جو ہے اب وہ بڑا تعجب کا اظہار کیا، اب وہ بار بار دونوں شخص اصرار کر رہے ہیں بار بار۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تم یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہو، میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ اب وہ جب بات آگے بڑھی تو وہ دونوں چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بولا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ہمیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیت ہی تو سنا رہے تھے آپ کو، رسول پاک کی حدیث پاک تو سنا رہے تھے آپ کو۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جو بھی گفتگو فرمایا وہ قرآن کی آیت تو پڑھیں گے لیکن عین ممکن تھا اس کا مطلب غلط بیان کرتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتا ہے اور کہیں میں جو اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھتا۔ صحیح۔ تو ایسا آج کے زمانے میں تو بالکل جو آپ نے واضح بات کی ہے کہ مطلب آیت کا غلط بیان کر دیتے ہیں۔
اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو سیکھنے کا شوق نہیں ہے، سیکھنے کا جب شوق نہیں ہے، جو بات کرتا ہے جو نظر آتا ہے اس کو سن لیتے ہیں، اور جو اس نے بیان کر دیا اسی کو لے کر پھر آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھا دیکھی میں سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ نے یہ فرما دیا، حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، جبکہ جو فرمایا ہے کیا وہی ہے جو سامنے والے نے ہمیں بیان کر کے دیا ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جن شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی تعلیمات کو اور ان کے جو لختے جگر ہیں، سید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس سے سننا ہے اور کس سے نہیں سننا ہے۔ یہ بھی بات درست ہو گئی، اس کو بھی خیال رکھیں، اور علماء اہل سنت جس طرح امیر سنت نے بیان فرما رکھا ہے، میں بتایا بزرگان دین نے، تو انہی کو جو ہے نا وہ آپ سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل پر ایک سے ایک پروگرام آ رہے ہیں، علماء کرام جو ہے وہ دارالفضل سنت کے پروگرام ہو رہے ہیں، دیگر مبلغین بھی ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ خیر کی بات، بھلائی کی بات، عافیت کی بات ملے گی۔ اور کمنٹ کرنے میں بھی جو ہے محتاط رہیں، جس طرح ہر ایک کو نہیں سننا، یہ بھی ذہن بنا کے رکھیں۔ نمبر 2، کمنٹ کرنے کے اعتبار سے بھی کیا کرنی ہے؟ احتیاط ہی کرنی ہے، غلط کمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اور نمبر 3 جو ایک بڑی اہم بات ہے اور ہے جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ غلط معنی اور مفہوم کو بھی بیان نہیں کرنا۔ میں خالد بھائی ایک جگہ پر گیا ہمارے عزیز رشتہ داروں کے ہاں، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جامعہ المدینہ میں پڑھتا تھا، تو وزیر آباد یوں جانا ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ سفر ایک تھا، تو ہم گئے تو مجھے نا وہاں کسی نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے، تو ان کی بات میں نے سنی، میں نے کہا جی کہاں آیا ہے؟ صحیح۔ انہوں نے موبائل نکالا، وہ دور تھا 3310 موبائل کا، تو اس طرح کے جو کی پیڈ والے موبائل تھے یہ زیادہ ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے وہ ایک میسیج نکال لیا، تو اس میں سے مجھے آیت نمبر بتا دیا۔ میں نے کہا اچھا قرآن کریم لے آئے، صحیح، وہ قرآن کریم لے آئے، آیت نمبر نکالیں، وہ آیت نمبر نکالی۔ اب میں نے کہا اب اس کا ذرا ترجمہ پڑھ لیں جو ہے یہاں لکھا ہوا۔ اب وہ جب ترجمہ انہوں نے پڑھا تو وہ جو میسیج میں تھا وہ تو کچھ وہاں پر اور آ ہی نہیں، صحیح، تو بندے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات جو ہے وہ کہی، صحیح، اور انہوں نے کہا دیکھیں قرآن پاک میں تو یوں ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ تو پھر انہوں نے وہ میسیج ایک جو ہے وہ بتایا بھی فلاں آیت، میں نے کہا نکال لیں، صحیح، وہ آیت نکالی، ترجمہ میں نے کہا پڑھ لیں، اس میں تو وہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یوں بھی آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ جری ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی اور مضمون اور مفہوم کو بیان کرنے میں بھی بالکل کوئی جسے یوں بولیں کہ خیال نہیں ہے کہ ہم کس سمت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آگے جا کے کیا ہوگا۔ افطراء علی اللہ تو نہیں آ جائے گا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والوں میں تو کہیں ان بدبختوں میں تو ہم شامل نہ ہو جائیں۔ نعوذ باللہ۔ سلمان بھائی جو بات آپ اس سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے نا کہ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ محتاط ہوتے ہیں، ایسا ہی ان کے محتاط ہونے کا سبب بھی علم ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے باؤنڈریز کا خیال وہ رکھے گا جسے باؤنڈریز پتہ ہوں گی، واہ، جسے باؤنڈریز نظر آئیں گی۔ جی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو روڈز پر بس دوڑتا ہی چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہے، گرین لائٹ کا مطلب کیا ہے، یلو لائٹ کیوں روشن کی جا رہی ہے۔ جب اسے پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ یار لائٹس تو ہیں ساری، ضروری تھوڑی ہے کہ ریڈ پر ہی رکا جائے، ہماری مرضی ہے ہم گرین پر رکیں گے۔ تو پھر ایسا بندہ جو چیزوں کو دیکھ کر بھی نیگلیکٹ کر رہا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر خود ہی حادثے کا شکار ہوگا۔ ایسے ہی جب ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ ضروری علم دین دامن میں نہیں ہوتا، وہ ضروری علم دین پلے نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، تو ہوتا کیا ہے کہ کہیں کی بات اٹھائیں گے کہیں لگا دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ مطلب بڑی قرآن مجید کے تراجم کے حوالے سے بھی جو غلطیاں سامنے آتی ہیں کہ غلطی کرنے والوں نے غلطی کی اور نتیجہ یہاں تک نکالا کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا لکھا گیا، بتایا گیا۔ اچھا، استدلال کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ وہ آیت قرآنی سے کیا جا رہا ہے
کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب اگر ضروری علم دین بندے کے پاس ہوگا تو وہ قدرت کو جانے گا, وہ صفات ثبوتیہ کو بھی جانے گا, صفات سلبیہ کو بھی جانے گا. کون سی چیز اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ممکن ہے اور کون سی محال ہے, یہ ضروری علم دین ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ جو بات میں نے جو پوائنٹ ابھی ریز کیا ہے شاید کچھ گاڑا لگ رہا ہو اور اتنی آسانی سے سمجھ نہ آ رہا ہو. دیکھیے یہ ایک بات ہے نا, یہ اتنی آسانی سے اگر سمجھ نہیں آئی تو اس کی ڈیپتھ, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ باقاعدہ پھر سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. علم کلام کے اندر جو مشکل بحث ہیں ان میں سے ایک بحث یہ صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے. بالکل صفات ایجابیہ بھی ہیں, صفات سلبیہ بھی ہیں. کون سی صفات ہیں جن کو اللہ پاک کے لیے ثابت ماننا ہے اور کن کو نہیں ماننا, یہ سب ہمیں دین اسلام کی روشنی میں بیان کر دیا گیا ہے. لیکن بس ہمارا حال کیا ہے, ہم تو کم از کم ایک کام کریں, بہار شریعت کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ عقائد کے باب میں اس کو پڑھ لیں. توحید باری اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ بیس بنیاد بڑی خوبصورت, بڑی اعلیٰ, بڑی عمدہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کار بند رہیں اور علم حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ الکریم علم کے بہت سارے دروازے انشاءاللہ کھلتے اس مشورے کے ساتھ یہ بات بھی ایڈ کر دیں کہ اگر بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھنا ہے تو آسان ہو جائے, سمجھ مزید اچھا ہے, تو اس کے لیے ہمارے مکتبۃ المدینہ کی جو بہار شریعت ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سمجھ جائیں گے اور آسانی ہوگی پڑھنے میں, کیونکہ اس میں نیچے اس کے کچھ چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے. کوئی مشکل بات ہے تو اس کو وضاحت کر کے اس کو بیان بھی کیا گیا ہے, اس لیے اس کا مشورہ دے دیں, پڑھیں گے تو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. جی خالد بھائی. انشاءاللہ سلمان بھائی یہی بات ہے کہ جب آپ باؤنڈریز جان جاتے ہیں تو خود محتاط ہو جاتے ہیں. جب تیراک کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں کتنے گہرائی میں سوئمنگ کر سکتا ہوں تو پھر وہ اندازہ کر کے ہی جمپ لگاتا ہے. ایسا ہی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہے, بس اس کو تو وہ بھی پانی دکھتا ہے, یہ بھی پانی دکھتا ہے اور دونوں پانی ہی ہے, تو پھر وہ اس طرح کا بندہ اپنی جان گوا دیتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے واضح طور پر ارشاد فرمایا نا, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کیا وہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب اس کا واضح ہے کہ جاننے والا اور انجان برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہر مقام پر آپ دیکھ لیجئے, جہاں جائیں گے اس اگر قانون کو سامنے رکھیں گے تو جو جاننے والا ہوگا نا اس کا انداز الگ ہی نظر آ رہا ہوگا, وہ احتیاط بھی کر رہا ہوگا. ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب کلو وشربو, تو وہ کھاتا پیتا ہی رہتا ہے, اور ایک بندہ وہ ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے بیماری کیا ہے اور کس غذا سے میری بیماری بڑھ جائے گی. تو پھر وہ بندہ, اس کو بھی پتا ہے قرآن کا حکم کلو اشربو کا ہے, لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, یہ حکم کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, یہ بھی قرآن کا حکم ہے. کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا بھی ہے ذات میں, جی بالکل, حد سے نہ بڑھو. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بندے کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ہیں. جتنی زیادہ اویئرنیس آتی چلی جائے گی اتنے ہی زیادہ بندہ محتاط ہوتا چلا جائے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور یہاں بالکل وہ موضوع کے ساتھ ریلیٹ ہو رہی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس جزئیے کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ بیان کیا گیا حیات اعلیٰ حضرت میں. فرمایا کہ غور و فکر کی صلاحیت, اعلیٰ فہم و فراست, رائے میں پختگی جیسی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی, ان علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی. اللہ, عالم بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ عالم ہوتے ہیں, کیا بات, دیگر کی بنسبت زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو خود گھرانہ ہے, اچھا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں بھی دیکھ لیجئے نیچے تک, اور اجداد میں بھی اوپر تک دیکھ لیجئے, کیونکہ وہ ایک علمی حلقہ ہے. والد گرامی مفتی ہیں, دادا جان مفتی ہیں, اور جس طرح رکن شورا نے ارشاد فرمایا کہ پیر طریقت بھی ہیں. تو وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کا علم اور اس کے دین کا علم اور اس کی معرفت, یہ جو دونوں دریا, یہ جو جس کو کہیں کہ مجمع البحرین ہے یہ خان وادہ, تو یہاں پر علم بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی نظر آتا ہے. یہاں پر عشق بھی نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں وارفتگی بھی نظر آتی ہے. یہ ساری باتیں تب ہوتی ہیں جب
ایک ایسا خانوادہ ملے، جب ایسا ماحول ملے کہ جہاں پر علم کی قدردانی ہو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کی محافل کا جو حال بیان کیا گیا، اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں بڑی تعداد علماء کی ہوا کرتی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کی جو گفتگو ہوا کرتی تھی، جس طرح بھی بات ہوئی کہ بات بات پر آپ کے لبوں پر قرآن کی آیات جاری ہوا کرتی تھی، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سامنے علماء موجود ہیں. اچھا، جو نئے ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے، وہ سیکھ رہے ہیں، ان کو ماحول مل رہا ہے. اب آج بھی دیکھیں تو جہاں جہاں دارالافتاء قائم ہوتے ہیں وہاں یہ نظام آپ کو ملے گا کہ ایک بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے معاونین ہوتے ہیں جو خود علم کے بارے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، علم کی تلاش جاری ہوتی ہے، تتبع کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ جو سیکھ لیتے ہیں، جو نئی بات پڑھ لیتے ہیں، نیا جزیہ کسی سائل کے سوال کے جواب میں اگر لکھا تو پھر وہ مفتی صاحب کو دکھاتے ہیں. بڑے جو مفتی صاحب ہیں، جو مصدق کہہ لیجئے، ان کو دکھائیں گے، رئیس الافتاء کو دکھائیں گے کہ جناب یہ دیکھیے یہ سوال ہے اور اس کے جواب میں نے یہ جزیہ لکھا ہے. اب یہ جزیہ اس سوال کے جواب میں بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں تلاش تو کر لیا. لوگ پتہ ہی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ لوگ مفتی اعظم آج کل کچھ نئے ہی ہیں. مفتی اعظم گوگل. مفتی اعظم گوگل جی ہاں، مفتی اعظم گوگل، مفتی اعظم چیٹ جی پی ٹی. تو وہ کیا کر رہے ہیں جناب؟ مفتی اعظم جیمنی. جی جیمنائی یا جیمنی جو بھی بول رہے ہیں جی. اس کی بھی ریسورسز کیا ہیں، وہ کن کی کتابوں سے لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، اس سے قطع نظر جس نے بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کیا اور اپنی کتاب بطور مسلم بکس اس نے اپنی اپلوڈ کر رکھی ہے. ہاں جی. جب یہ چیزیں تلاش کر رہی ہیں نا، ہاں جی، تو وہ ان ساری ہی چیزوں کے ساتھ تلاش کر رہی ہیں. وہ پھر الگ بات ہے کہ آپ ان میں فلٹرز لگاتے چلے جائیں، اس کے جس طرح سے یوز ہو وہ بھی آنا چاہیے. لیکن جب بندہ صرف اپنی سہولت کا مسئلہ جاننا چاہے گا تو پھر وہ فلٹر ہی نہیں لگائے گا جو اس کو اس کی نیند سے بیدار کرنے والا ہو، بلکہ وہ کہے گا جو میری طبیعت اور سہولت کے مطابق جواب آ گیا وہی صحیح ہے. پھر نہ کسی کو دکھانے کی جھنجھٹ ہے، نہ کسی سے مشورہ کرنے کی زحمت ہے، بس جو سامنے آ گیا اس پر عمل کر لے اور پھر وہی نتیجہ آ رہا ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میسج کھول کر بندہ دکھا تو دے گا، لیکن یہ بات اس چیز کا ترجمہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ جاننے کے لیے پھر علماء ہی کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. قرآن کریم کا جس طرح میرے سنت نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور تفسیر سے جو بات بالکل بے نہیں درست ہے، یاد ہے، اسے کوٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل کریں، لیکن اس کو ریفرنس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کریں، اور بیان کرنے میں غلطی سے بچیں. جو جتنی ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو کا اگر آپ ایسنس نکالیں تو وہ کیا ہے، وہ یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فلاں جو ہے نا وہ آپ جو ہیں وہ نہیں بیان کر سکتے، یا آپ یوں نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. بیان کرنے میں ہم منع نہیں کر رہے، غلط بیان کرنے سے منع کر رہے ہیں. غلط بیان نہ کریں، اور ہر چیز ہر بندے کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے نریشن، وہ کیا کر دیں گے، اس کو مطلب ذکر کر دیں گے، بیان کر دیں گے، اٹ از اسٹیٹڈ، یہ بیان کیا گیا ہے. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے انٹرپریٹیشن. انٹرپریٹیشن یہ الگ لوگوں کا کام ہے، ہر بندہ انٹرپریٹیٹ نہیں کر سکتا. میں بڑی ایک موٹی سی مثال لے کر کے بات کہتا ہوں، وہ لا ہے نا، لا کو ہر بندہ انٹرپریٹیٹ نہیں کر سکتا. ہر بندے نے لا پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. لا کو اس کی لیجسلیشن کرنے والے الگ، ان کا کرائٹیریا ہے، اور پھر اس لیجسلیشن کی یا اس لا کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اس کو کرنے والے کیا ہیں، الگ، اور وہ بھی ایک مخصوص جو ہے وہ تعداد کے اندر ہی ہیں. اور باقی لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ٹو ایکٹ اپون، اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تو یہ دنیا کا اصول قانون ہے، ہر جگہ پر ہی لاگو ہے. تو سمجھنے والی بات ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دین بیان کرنے کا شوق ہونا چاہیے، لیکن پہلے اسے سیکھنا چاہیے. بالکل سیکھ کر کے بیان کریں، ضرور کریں. ہم بھی اللہ کی رحمت سے کوشش کر ہی رہے ہیں، اور عاطف بھائی نے بھی ماشاءاللہ 8 سال
جو ہے نا وہ جامعہ المدینہ میں بھی گزارے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی پڑھا بھی رہے ہیں، مدرس بھی ہیں ماشاءاللہ۔ کون کون سے درجے کو پڑھا رہے ہیں عاطف بھائی؟ تو جو عالم کورس کے ابتدائی 5 درجات ہوتے ہیں جی، ان میں جو ہے وہ تدریس کا سلسلہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ کچھ فقہ کی کتب ہیں اور کچھ سیرت کی کتابیں ہیں اور کچھ فنی میں کتابیں۔ کیا کیا پڑھا رہے ہیں؟ جیسے فقہ میں کنز الدقائق ہے، واہ 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 واہ۔ فقہ متون یعنی کنز الدقائق میں آج بھی وہ حج والا نصاب ہی ہے؟ جی جی بالکل، آج بھی، آئے۔ اور تازہ حج کا نصاب پڑھ رہے ہیں، اور ایک لطف ہی اس کا اپنا الگ ہے۔ اور پھر آپ نے ابتدا کے اندر ہی جو ہے وہ حج کی بات کی ہے، اور امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے حج کی آپ نے بات کی، اور جو ورفتگی اور کس انداز میں آپ کا سفر حج تھا۔ تو بزرگان دین کے حج کے جو واقعات ہیں ان سے تو ایک اپنا ہی جو ہے وہ لطف والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حج میں حج کا نصاب ہے، اور دیگر زکوٰۃ کا کتاب و زکوٰۃ کا جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اسی طرح کچھ کنز الدقائق میں کتاب و زکوٰۃ بھی پڑھا رہے ہیں؟ کتاب و زکوٰۃ بھی۔ ماشاءاللہ۔ اور اچھا، کتاب و زکوٰۃ میں مزے کی بات یہ ہے کہ نارملی اس میں جو سوائمہ جانور ہوتے ہیں ان کی قربانی کو خاص طور پر، ان کی زکوٰۃ کا خاص طور پر نصاب شامل کیا گیا ہے، جس کی طرف توجہ عام طور پر کم ہوتی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی۔ ایسے ہی ہے۔ یہ سائمہ جانور کی پوری ایک ٹرمینالوجی ہے، اور اس کی وضاحت میں نہیں جاننا چاہتا۔ مختصر بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائیں بھینسیں وافر مقدار میں ہیں، اور وہ سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں کیا ہیں، چر رہی ہیں، اور رکھا ان کو اسی لیے ہے کہ ان سے کیا کرنا ہے، دودھ حاصل کرنا ہے، اور افزائش نسل جو ہوگی وہ اسے لینی ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی بڑی تعداد ہے جن کے پاس بکریاں، اتنی بکریاں ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ ایسے ہی ایک ہمارا چل رہا ہے ایک پروگرام، اللہ کرے وہ اس کا آئیڈیا جو ہے نا وہ ڈسکس ہوا ہے کل، یہ ایگزیکیوشن میں اگر آ گیا تو اللہ کی رحمت سے آپ کو زبردست اور ایک جدید انداز میں اللہ نے چاہا تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا اللہ پاک کے کرم سے۔ تو جن کے پاس جانور ہیں تو وہ اپنے جانوروں کی بھی کیا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ جن کے پاس یہ سائمہ جانور کیٹیگری پائی جاتی ہے، تو یہ میں نے کچھ اس کا مختصر سا عرض بھی بیان کر دیا آپ نے۔ جی ہاں جی، مطلق جو اصول اس کی جو ایک مین اس کی یوں بولیے کہ ایک بات ہے موٹی سی، وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ تو بکریاں ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ بھی ہوتے ہیں خالد بھائی۔ جی یہ آپ چلے جائیں یہ بلوچستان میں ایسے ہی لوگوں کے پاس بہت اونٹ ہوتے ہیں، ایسے ہی چولستان میں آپ چلے جائیں، اسی طرح آپ یہ تھر میں جو ہے وہ آپ آ جائیں تو یہاں پر بھی آپ کو ملیں گے اونٹ۔ ایسے ہی کراچی میں تو پوری اونٹ منڈی بھی لگتی ہے، ایسے ہی لوگ جو ہے وہ اونٹ قربان بھی کرتے ہیں، اور کیا ہی بات ہے۔ اور اونٹ بھی میں آپ کو عرض کروں، اونٹ بھی مختلف نسل کے اور مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ہمارے یہاں بھی اگر صرف پاکستان کو اگر دیکھ لیا جائے تو اس کے بھی مختلف خطوں میں پائے جانے والے اونٹ کیا ہیں، مختلف ہیں۔ اب یہ اس پر چلیں گے تو آپ آگے چلتے ہی جائیں گے، واپس حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ سیرت پر ہم آتے ہیں۔ یہ کس سے مرید تھے استاد نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ؟ الحمدللہ عز وجل یہ اپنے بیٹے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی جو ہے ماریرہ شریف حاضر ہوئے، سبحان اللہ۔ اور علامہ عبد القادر ودایونی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور جب حضرت شاہ آل رسول ماہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے، اور یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے حضرت شاہ آل رسول، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا، اور جو ہے وہ اپنے ہی جو ہے اس ماہرہ شریف کے خانوادے سے انہوں نے بیعت کی، یعنی اپنے تایا تھے ان کے، تو اور پھر یعنی ان کو کافی خلافتیں حاصل تھیں۔ حضرت شاہ آل رسول کو بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے، سادات کے گھرانے سے تعلق تھا۔ تو جب یہ دونوں باپ بیٹا یعنی مولانا نقی علی خان اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی جو ہے وہ سلام کا سلسلہ ہوا اور بیعت کرنے کا شرف پایا، تو حضرت شاہ آل رسول ماہر رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا نقی علی خان صاحب کو اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو بیعت بھی کیا اور خلافت بھی عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ۔ اور جو ہے وہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیونکہ حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محتاط شیخ طریقت تھے، یہ ہر کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے، کیا بات، جو آپ کی خدمت میں آتا اور سالوں جد و جہد کرتا
آپ کی خدمت میں رہتا اور جو مجاہدے کرتے ہیں، جو پیران عظام مجاہدے کرواتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خلافت عطا فرمایا کرتے تھے۔ ان باپ بیٹا کو جیسے ہی یہ آئے اور خلافت عطا فرما دی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تو عمر بھی کم تھی، جو مولانا نقی علی خان صاحب تھے یہ تو ماشاءاللہ 40 سے زیادہ 45 سے زیادہ ان کی عمر تھی، لیکن جو ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی عمر بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود جب خلافت عطا کر دی تو حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کی تربیت کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ جو آپ نے فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنا چراغ درست کر کے لے کے آئے، اور جو اس کے اندر جو ہے وہ بتی ڈالی جاتی ہے وہ بھی جو درست تھا، میں نے تو صرف جو ہے وہ اس کو جلا دیا ہے، یعنی خلافت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ یعنی ان کی تکمیل ہو چکی تھی، یہ آئے اور میں نے جو ہے خلافت جو ہے وہ مرید بھی کیا اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ ان کی دونوں ہستیوں کی تربیت تو جو ہے وہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، انہی کے گھرانے میں جو ہے وہ یہ پیدا ہوئے، اور جو ان کے مولانا نقی علی خان صاحب کے دادا تھے جو حافظ کاظم علی رحمۃ اللہ علیہ حافظ بھی تھے، اور ماشاءاللہ ان کو اپنے جو ہے والد جو ہے مولانا محمد اعظم خان ان کی صحبت نصیب ہوئی تھی جو با کرامت ولی اللہ تھے۔ کیا بات! تو ان کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ انہوں نے مولانا حافظ کاظم علی صاحب کی تربیت کی، حافظ کاظم علی صاحب نے جو ہے وہ رضا علی ان کی جو ہے وہ تربیت کی، اور انہوں نے مولانا نقی علی خان کی تربیت کی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی دو حضرات نے تربیت کی، یعنی آپ کے دادا نے بھی کی ہے، آپ کے والد نے بھی کی ہے۔ تو گھرانہ ہی ایسا جو ہے وہ ماشاءاللہ علم و عمل کا پیکر تھا، تو تربیت تو گھر میں ہی ہو گئی تھی۔ حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ان کو مرید بھی کیا اور خلافت بھی عطا فرمائی، اور بڑے درجے پر جو ہے وہ یہ ہستیاں جو ہے وہ پہنچی۔ اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور بات جو یہاں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مقام مل رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کیوں مل گیا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہ اس جذبے کا خاتمہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اسے مل گیا ہے، سبحان اللہ، ہمیں بھی مل جائے۔ حضرت رکن شورا قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری آپ ذوق کی کیفیت میں تھے، اور وہ ہے نا کلام پڑھتے ہیں ان میں اشعار ہوتے ہیں، مختلف کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، بھئی تم چلو نہ چلو میں چلا انہوں نے کہا بھئی کیوں وہ کیوں نہ جائے، بھئی تم بھی چلو اور میں بھی چلا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یہ بھی ایک کیفیت والی بات ہے، ون ون سچویشن یہ ہو جائے، یہ بھی اپنے ہمیں زندگی کے اندر چیز ایڈ کرنی ہے، آپس میں دوسرے سے حسد نہ کیا جائے۔ خالد بھائی بالکل جی، حسد سے فائدہ کیا ہے؟ نہ تو اس کا مرتبہ آپ حسد کر کے چھین سکتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو بلندیوں پر فائز کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ نیکیاں ہی جلا سکتے ہیں اپنی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی نا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے بندہ دعائیں دینے والا بندہ، بلکہ لوگوں کے لیے نا ان کی غیر موجودگی میں دعائیں کرنے کی ویسے ہی عادت بنا۔ بزرگوں نے یہ حسد کے علاج میں لکھا ہے، اور وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کرنے والے ہوگے تو اس کو نعمت ملے گی نا تو دل میں یہ خیال بھی آئے گا دعا بھی تو ہم نے ہی کی تھی، سبحان اللہ۔ تو پھر بندے کا دل کسی کی نعمت کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے گا، بندہ حسد سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جن کی طبیعت ہوتی ہے نا سلمان بھائی دعائیں دینے والی، آگے بڑھانے والی، دیکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ الگ ہی اہتمام یا انتظام کر کے لیے ان کے لیے کچھ رکھا ہوتا ہے، کچھ مقدر ہوتا ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے چاہے نوازے، کسی کی نعمت دیکھ کر جو جلتا ہے نا جی اس کو ہم نے پھولتا پھلتا نہیں دیکھا۔ شاید زندگی کا آپ کے پاس بھی اس طرح کے تجربے ہوں کہ جلنے والا بیچارہ وہ کڑتا ہی رہتا ہے، وہ الگ ہی خانہ بدوش ٹائپ کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن جو آپ دیکھیں خالد بھائی، وہ میں آ گیا پیچھے، ٹرک ہے نا ان کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، ٹرک ہیں، رکشے ہیں، ان کے پیچھے جملے لکھے ہوتے ہیں، جلنے والے کا منہ کالا
جی دیکھیں صاحب، ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا، محنت کر حسد نہ کر۔ حسد نہ کر۔ واہ واہ، تو حسد جو ہے یہ اگر ہم کوئی کسی کا مرتبہ دیکھتے ہیں، ایک اور بات بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، جی بہت جب ہم محنت کریں گے، حسد نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس محنت کا ثمر بھی پائیں گے۔ کیا بات۔ اور ایک اور اہم بات جو حسد کی کاٹ کرنے والی ہے کہ یہ چیز، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو پیدا کی نہیں جاتا، یعنی حسد جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے پیدا کیا نہیں جاتا، بلکہ یہ ہو جاتا ہو ہے۔ جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر بندے کو راضی رہنا چاہیے، ہاں 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 ہاں، کہ اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے، رب نے دیا ہے نا، نسبت یہ نہ دیکھے کہ اس کو کیا ملا ہے، جی۔ یہ دیکھے کہ اس کو دینے والا کون ہے۔ ہاں ہاں، کہ جب ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس کو رب دینے والا ہے۔ واہ واہ، اب جو ہے عدنان بھائی ہیں، عدنان بھائی ماشاءاللہ خوش الہان نعت خان ہیں، اب میں ان سے حسد کروں کہ جناب ان کی جو ہے وہ اتنی اچھی یہ نعت کیوں پڑھتے ہیں، تو مجھے دعا کرنی چاہیے نا عدنان بھائی کی، اور پھر جو ہے وہ عدنان بھائی کے لیے میں دعا کروں گا، جیسے خالد بھائی نے مشورہ دیا، اچھا مشورہ دیا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو آپ دعا کریں، اور جو ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اب اللہ پاک کی تقسیم ہے، ان کو خوش الہان نعت خان بنایا ہے، اب میں کہوں کہ میں بھی خوش الہان نعت خان بن جاؤں، تو اب بننے سے تو رہا، تو جب میں نہیں بن سکتا تو میں ان کے لیے دعا کروں گا، واہ واہ، اور اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے انہیں جو ہے وہ یہ خوش الہانی عطا فرمائی۔ تو یہ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں عدنان بھائی کے بارے میں، ان کا نام آیا، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کسی کو کچھ ملا ہے، کسی کو کچھ ملا ہے، اس میں احساس کمتری بھی اپنے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ نہیں ہے، بھئی آپ کے اندر یہ نہیں ہے، دوسری خصوصیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی خصوصیت تو عطا کی ہے، ہاں بندہ خود اگر جو ہے وہ اس خصوصیت میں کوئی بہتری نہیں لا رہا تو یہ اس کی اپنی جو ہے وہ کمزوری ہے، اپنی کمزوری پر نظر رکھیں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی نکھر جائیں گی، اور اگر ہم صرف جو ہے دوسروں کو ہی دیکھتے رہ جائیں گے، پھر جلتے رہیں گے، تو اس کا بقول خالد بھائی کی اور بالکل درست بات ہے کہ پھر اس طرح جلنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایسی بات، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ کال دیتے ہیں ناظرین کی، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی محمد شاہد رضا اتاری ظاہر پیٹ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری المدنی صلی اللہ الباری کی بارگاہ میں سلام عرض ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ کیا سیدی اعلیٰ حضرت کے مزارت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا؟ اگر شرف حاصل ہوا تو وہاں کی کیفیت کیا رہی؟ اور دوسرا، آپ کا پسندیدہ نعتیہ کلام کون سا ہے، اور کیا آپ نے خود بھی کبھی نعتیہ کلام معروف انداز میں پڑھا؟ اگر پڑھا تو برائے مدینہ ہمیں بھی سنا دیں، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بریلی شریف آپ کی حاضری ہوئی ہے مزار اعلیٰ حضرت پر، تو تصور میں تو کئی مرتبہ حاضری کا شرف پایا ہے، اور جہاں پر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہ سول لائن قبرستان ہے، وہاں پر ہے، یہ کتابوں میں ہی پڑھا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ کئی دفعہ تصور میں اور تصویریں بھی مل جاتی ہیں، تو الحمدللہ عز و جل یوں تو شرف حاصل ہوا ہے۔ خواہش ضرور ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار پر آپ کے والد صاحب کے، آپ کے دادا حضور کے دربار پر حاضری کا شرف حاصل ہو جائے، اور یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان پاک ہستیوں کے مزارات پر حاضر ہوتا ہے۔ میں اپنے بچپن کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر جایا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو جاتے تھے۔ کیا بات۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوتا تھا، تو دربار شریف پر تو حاضری ہوتی ہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے پہ جو ہے وہ ذکر ہوا حضرت شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم ان کے مزار پر بھی جو ہے وہ حاضری دیتے تھے، اور ان کا جو کتبہ لکھا ہوا تھا، اور ہمیں جانتے نہیں تھے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، بس وہ کتبہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب واپسی جب ہوا کرتی تھی تو ساتھ ہی جب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے باہر نکلیں تو وہاں پر ایک برکاتی مسجد آتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارے والد صاحب بعض دفعہ مغرب کی نماز وہاں پڑھتے تھے۔
عصر کی نماز تو داتا حضور کے جو ہے مسجد وہاں پڑھتے تھے، اور نماز مغرب جو ہے بعض دفعہ جو ہے برکاتی مسجد میں پڑھتے تھے، کیونکہ نماز مغرب کے فوراً بعد جو ہے ہمیں گاڑی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ گاڑی ہمیں نماز مغرب کے بعد ہی ملا کرتی تھی، اس کے وہ آخری گاڑی ہوتی تھی، اس کے بعد اس زمانے میں جو ہے وہ گاڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے جو ہے وہ تھوڑا باہر نکل کر نماز مغرب برکاتی مسجد میں پڑھتے تھے۔ اور جب ہم وضو خانے پر جب وضو کیا کرتے تو سامنے حضرت شاہ البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار، یعنی ان کے جو ہے چھوٹے بھائی شاہ الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ برکاتی مسجد کے وہاں سے جو ہے وہ نظر آتا تھا، کھڑکی سی ہوتی تھی۔ تو الحمدللہ عز و جل بچپن سے ہی جو ہے وہ ان دونوں ہستیوں کے مزار پر جو ہے وہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس زمانے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں ہستیاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، لیکن بعد میں جب جو ہے سن شعور کو آپ پہنچا تو الحمدللہ عز و جل ان کے بارے میں معلومات بھی ہوئی، اور رب کی رحمت سے ان دونوں ہستیوں پر جو ہے وہ لکھنے کا موقع بھی جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو مزارات پر حاضری کا شرف پانا یہ بہت سعادت کی بات ہے، یہ خود بھی جو ہے وہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی لے جانا چاہیے کہ جب جو ہے بچپن میں ہی جب آدمی جو ہے وہ ان ہستیوں کے مزارات پر حاضری کا شرف پاتا ہے، پھر آئندہ آنے والی زندگی میں جو ہے ان کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو ہے وہ نعت کون سی پسند ہے اور نعت پڑھنی چاہیے تو یہ پھر انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر عرض کروں۔ نعت لکھنے کا بھی سوال تھا، یہ آپ نے کبھی لکھی بھی ہے نعت؟ جی لکھنے کا تو ایسا موقع نہیں آیا۔ اور بھی ایک بات اور بھی تھی، اگر کبھی آپ کو پسند ہے آپ نے پڑھی ہو تو سنا دیں۔ پڑھنے کا تو وہ تو بتا دیا، پھر جواب دوں گا۔ اور ایک اور بات بھی تھی اس میں، چلیں کلام پسند ہے آپ جی؟ اچھا یہ بھی تھا، ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ بولے اکثر کہتے کہتے میں آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ علامہ جامی کے موضوع پر بھی گفتگو فرمائیں، اور عدنان بھائی سے عرض ہے آپ یہ والا کلام سنا دیں، تنم فرسودہ جام پارا۔ مرحبا، ماشاءاللہ، بہت پیارا مشورہ دیا آپ نے، بالکل پروگرام کریں گے جی۔ میں علی بات کر رہا ہوں پید محل سے، تو آپ یہ کلام سنا دیں ہمیں۔ وہی شہر محبت یہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ جناب۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ میسیج بھی لیتا ہوں، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، کلام سنائے ملتان سے میسیج ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ابھی تو اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور میں کس بات، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا، بخت خفتار مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ جلا ہوا بخت، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ اللہ ہم سب کو ذوق والی اور شوق والی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، اور حج مبرور کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ اسی سال بھی اور زندگی میں ہر سال اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ میسیج ہے جی، وزیر آباد سے میسیج ہے، اور اسماعیل پور گاؤں سے یہ میسیج ہے۔ ان کو جو ہے وہ کلام سننا ہے، اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہے۔ اسماعیل پور کو ہمارے ہاں اسماعیل پور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے نا لوگوں، مطلب کچھ اوریجن ہے وہاں، مطلب ایک تو گاؤں کا، جیسے ہمارے گاؤں کا جو نام ہے وہ ہے کرم آباد، اصل نام کیا ہے؟ کرم آباد، لیکن اس کو پنجابی میں کیسے بولتے ہیں؟ کرم آباد، ایسے ہی۔ تو یوں یہ ہوتا ہے بعض کا، ایک علاقہ ہے یہ تو اس طرف ہے اسماعیل پور جو ہے، یہ تو یعنی اگر میں عرض کروں آپ کو، وزیر آباد سے آپ نکلیں سیالکوٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں تو اس میں بھی جو ہے نا وہ دو رستے پڑتے ہیں، ایک ہے ڈسکا روڈ والا اور ایک ہے سیالکوٹ روڈ والا۔ تو یہ اسماعیل پور جو ہے نا یہ اسی سمت میں دوسری اس طرف جو ہے وہ آتا ہے۔ بھارت چلیں بال کہاں آتا ہے یہ تو اب میں بتا بھی دوں گا کہاں آتا ہے، ناظرینوں کو پتہ چل جانا کدھر آتا ہے، تو اللہ عافیت عطا فرمائے۔ ایک اور ہے جو ہے پٹھان والی، یہ بھی ایک جو ہے نا وہ علاقے کا نام ہے۔ چلیں بھارت یہ سے
پرانی باتیں جو ہے وہ یاد آ گئی. آگے چلتے ہیں جی. کہہ رہے ہیں کہ جی تلاوت قرآن کی اپریسیشن کا میسیج ہے, جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ جی. کلام سنا دیں, کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے, اللہ برکت دے آپ کو. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. عدنان بھائی جو ہے وہ کلام سنائیں, کعبہ دکھا دے مولا. ٹھیک ہے جی. علی شہزاد بھائی کو کلام سننا ہے, لو مدینے کی تجلی سے, جزاک اللہ خیرہ. کلام سنا دے المدد تاجدار مدینہ. خانپور سے جناب میسیج ہے, اے مور ٹھہر جا مدینے تے جا لواں, کلام سنا. ٹھیک ہے جی. قسمت کے موضوع پر بات ہونی چاہیے, اس پر بات کی جائے, جزاک اللہ خیرہ. اور ساتھ میں ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے میسیج میں, شعر پر میرا خیال ہے تبصرہ میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سلیم ہے, سنا دیں گناہوں سے مجھ کو بچا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. اللہ برکت دے آپ کو. جی میرا نام محمد اعظم اتاری ہے, میں پتو کی پنجاب سے ہوں. ہم نے کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سنا ہے, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی. پتوں کی سے آپ نے جو ہے وہ کال بھی کیا, اور کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے, یونیک فرمائش کی ہے. اللہ برکت دے آپ کو. سرگودا سے میسیج ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کلام سنائیں. مرحبا, ایک اور کال لیتے ہیں. کراچی کے علاقے کریم آباد سے محمد شکیل مہمان عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بلا امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر دائم و قائم رکھیں, اور امیر اہل سنت کی عمر میں, عمل میں, ایمان بالخیر کے ساتھ برکت عطا فرمائے, اور آپ کے پروگرام کو دن 25ویں رات 26 تک عطا فرمائے. یہ کلام سنا دیجیے گا. میں مدینے چلا. اللہ برکت دے آپ کو. علی مغل صاحب ہیں جی, کشمیر مظفر آباد سے. واہ, تحصیل ہے ہٹیاں بالا, سبحان اللہ, اللہ برکت دے آپ کو جی. اور انہیں حمد جو ہے وہ سننی ہے, کلام ان کو سننا ہے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی, عدنان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودع مدینہ ہے, بس میرا مودع مدینہ ہے, کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے,
مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا سالک ہوئے غم کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے غم کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پجبردہ دلم پجبردہ دلم پجبردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ چوسوے مرگزر آرے من مسکیز نادارے چوسوے مرگزر آرے چوسوے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہے کہ ہاں تاجدار ہم بھی گئے چوسوے برگزر آرے بنے مسکیز نادارے چوسو
رسول اللہ فدائے نقش لعنت کنم جایا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا رسول بازوئے شفاعت را بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا بازوئے شفاعت را بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا یا رسول اللہ بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا کل بحروں میں جا میرا درایا رسول اللہ کل بحروں میں جا میرا درایا رسول اللہ قدم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جگہ مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی چاہتا مرحبا میسیج ہے عدنان شیخ بھائی نے ایک سوال ہے عدنان شیخ بھائی نے کبھی حاجی مشتاق کے ساتھ کلام پڑھا رحمت اللہ تعالی علیہ
جی جی پڑھا ہے پڑھا ہے؟ کون سا کلام پڑھا تھا اور کہاں پڑھا تھا؟ آرام باغ میں جب حاجی مشتاق علیہ رحمہ محفل ہوئی تھی نا، تو وہاں پر جب کلام پڑھا تھا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے ہو جائے سنبھال وہ شعر اس کے بھی ہو جائیں، کیا بات ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. اور میرے کر پردہ میرے پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور تیرا کمر جاتا، تیرا اعجاز کب کمر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا خوب آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، اور گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، اور ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ ہا کروڑ اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قبلہ نگران شورا کا ایک ویڈیو پیکیج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے. ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، امیر المومنین، یہ میرا بیٹا میری بہت نافرمانی کرتا ہے. یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے اس لڑکے کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے؟ جو تم اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہیں رب سے ڈر نہیں لگتا؟ والد کے اتنے سارے حقوق ہیں. یہ کہتے ہوئے آپ نے والد کے کئی حقوق گنوا دیے، اور ہے باپ کے بہت حقوق ہیں. والدین کے حقوق سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کے حقوق کا کوئی ایسے انکار کر دے. واضح حقوق ہے، یعنی بالکل کرسٹل کلیئر رائٹس آف پیرنٹس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے خود دنیا میں آنے کا سبب بنے، جن کا وجود ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنا. قرآن میں
ماں باپ کے فضائل موجود ہیں، حدیث میں ماں باپ کے فضائل موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتیں ماں باپ کے تعلق سے، ان کے والدین کے حقوق کے تعلق سے ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. ماں باپ کے حقوق کا کون انکار کرے گا؟ تو سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد کے حقوق بیان کرنے شروع کیے. اب جو بیٹا تھا وہ خاموشی کے ساتھ امیر المومنین کی نصیحتیں سن رہا تھا. پھر عرض کیا، اے امیر المومنین، والدین کے حقوق تو ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ یہ بیٹے نے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور، ماں باپ کے حقوق آپ نے بیان کیے، کیا والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ یہ اس سے سوال کھڑا کر دیا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل والد پر حق ہے اچھے اخلاق والی عورت سے شادی کرے تاکہ اولاد کو ماں کے سبب شرمندگی نہ ہو. جب اولاد نصیب ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دلوائے، کتاب اللہ کی اس کو تعلیم دلوائے. بیٹے نے عرض کی، امیر المومنین، میرے والد یہ تینوں کام نہیں کیے. انہوں نے میرا نام جعلا، ضدی، جھگڑالو رکھا. یعنی جعلا کے معنی ضدی، جھگڑالو بنتے ہیں. اور مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی. اب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم کہتے ہو کہ بیٹا نافرمان ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی تو تم نے کی ہے. اٹھو اور مجھ سے دور ہو جاؤ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد بالکل واضح ہے کہ یقیناً والدین کے بہت حقوق ہیں، بہت حقوق ہے والدین کے، اور یہ والدین کے حقوق سے اولاد بری ذمہ نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ ماں باپ اولاد کا حق ادا کریں یا نہ کریں، اولاد کے تعلق سے وہ کتنی ہی کوتاہی کا شکار ہو جائیں، لیکن اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حق میں رب کی نافرمانی کی ہے یا شریعت پر عمل نہیں کر سکے، تو مگر اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ماں باپ کی نافرمانی کر کر اللہ کی نافرمانی کرے، یا ماں باپ کی نافرمانی کر کر اپنے لیے جہنم کی آگ کو جمع کرے. یہ اولاد کو اجازت نہیں دی جائے گی. اس نے اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے ہی کرنے ہیں، کیونکہ اس کی اپنی قبر ہے، ماں باپ کی اپنی قبر ہے، اور اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اولاد نے تو ماں باپ کی جو اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے، لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی میں بیان کروں گا. وہ غلطیاں جو اس وقت والدین کر رہے ہیں، اگر آج وہ نوجوان یا وہ شخص جس کی شادی نہیں وہ سن رہا ہے، تو اس کا آج یہ مائنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر میری شادی ہو تو مجھے یہ سارے چیزیں فالو کرنی. اولاد کا حق ایسا ہے کہ باپ نے شادی نہیں کی مگر اولاد کا حق شروع ہو چکا. یہ بات بڑی کلیئر ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ابھی اولاد ہوئی نہیں، اولاد ہوگی، اولاد بڑی ہوگی، اس اسٹیج پر، اس مقام پر پہنچے گی کہ شریعت اس پر ماں باپ کے حق لازم کرتی ہے. ٹیک ٹائم، اس کو ایک وقت لگتا ہے. پیدا ہوتے اس پر ماں باپ کے حق نہیں آ جاتے، ابھی تو بچہ ہے. مگر اولاد ایک ایسا مطلب کہ ٹاپک ہے کہ ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے، ایون کہ شادی تک نہیں ہوئی ہے، مگر مرد پر اولاد کا حق آ چکا ہوتا ہے، اور وہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ نیک عورت سے شادی کرے. یہ اولاد کا حق ہے. اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمایا. تو جو شادی جنہوں نے نہیں کی ہے، یہ ان کے لیے خاص طور پر بیان کر رہا ہوں کہ نیک عورت تلاش کرنی ہوتی ہے، نمازی ہو، با پردہ ہو، با حیا ہو، اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والی ہو، اور اس کے لیے اور بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں. اللہ پاک ہماری اولاد کو اچھا بنائے اور ہمیں بھی ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ ایک صاحب فراست بزرگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اتقوا فراست المؤمنی، مومن کی اتقوا فراست المؤمنی
مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نصرانی نے، عیسائی نے یہ حدیث بیان کر کے اس کا مطلب پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نصرانی ہو تو توبہ کر لو، کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس نے الحمدللہ توبہ کی اور کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے مومن کی فراست۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمائیں گے حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ذات کے حوالے سے؟ سبحان اللہ۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو اللہ پاک نے اوصاف حمیدہ عطا فرمائے تھے، علم تو آپ کا تھا جس پر گفتگو بھی ہو گئی، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب جو اس خاندان میں ملتا ہے اس کی مثال نہیں ہے۔ علم بھی ہو، ادب بھی ہو، پھر اس ادب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ورفتگی بھی ہو، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ زبان میں بھی تاثیر رکھتا ہے، ان کے کلام میں بھی تاثیر رکھتا ہے، تحریروں میں بھی گفتگو تاثیر ہو جاتی ہے۔ کیا بات۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں اتنے بڑے عالم تھے، استاد تھے، محدث تھے، اپنے زمانے کے علماء میں بلند مقام والے تھے، وہاں صاحب بصیرت بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان میں تاثیر بھی رکھی تھی، اور لوگ آپ اپنی مشکلوں کو حل کرانے کے لیے حضرت کی بارگاہ میں آیا بھی کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بریلی شریف میں آپ کی حیات طیبہ میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، اب وہ ہر طرف خشکی ہے، پانی کی کمی ہے، اور بڑی آزمائش والا معاملہ ہے، اور ایسا معاملہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ تنگ ہو چکے ہیں اس معاملے سے۔ تو اب پہلے کے لوگوں کا انداز بھی کیا ہوتا تھا، جو اللہ والے تھے اپنی مشکلیں لے کر ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہماری مشکل کو حل کر دے گا۔ اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے اللہ پاک مشکلیں حل بھی فرماتا ہے۔ تو حضرت امام مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک لوگوں کی بڑی تعداد آئی اور کہا حضرت معاملہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب کو لے کر نکلے، اور اب معاملہ یہ تھا کہ آپ کبھی پیدل جو ہے وہ گھر سے باہر اتنا ایسے نکلے نہیں تھے۔ اب جب پیدل گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ آج خیریت ہو، حضرت پیدل چل رہے ہیں اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور روڈ پر پیدل چل رہے ہیں آپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاملہ یہ ہے کہ بارش ہونے رہی، حضرت دعا کے لیے جو ہے وہ نکل لیں۔ اب جیسے لوگوں کو پتہ چلا تو اور لوگ آپ کے ساتھ بڑھنے لگے۔ تو رستے میں ایک غیر مسلم نے آپ کو تانا مارا، کہا مولوی صاحب بارش ہوئی تو پھر واپس آئیے گا، ویسے نہیں آئیے گا۔ اب بظاہر تو یہ بڑا ٹونٹ مارنے والا اور ایک طنزیہ جملہ تھا، لیکن آپ نے صبر کیا اور آگے بڑھ گئے۔ تو عیدگاہ تھی جہاں لوگ نماز عید کی ادا کرتے تھے، وہاں پہلے سے بھی لوگ کچھ جمع ہو گئے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ وہاں گئے، نماز استسقاء ادا کی، جو بارش طلب کرنے کے لیے نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور عاجزانہ اور بڑی ایک جو سمجھیے کہ لجاجت کے ساتھ ایک دعا کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے رب کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی دعا میں ہی مشغول تھے، آسمان پر بادل چھٹے اور بادل ایسے امڑ آئے کہ اتنی موسلا دار بارش ہوئی کہ وہ جو دعا میں شامل لوگ تھے ان کا گھروں میں جانا مشکل ہو گیا، اتنی تیز بارش ہوئی۔ اور اللہ پاک نے آپ کی اس دعا کی برکت سے بارش بھی نازل فرمائی، اور وہ جو قحط کا معاملہ تھا اللہ کی رحمت سے وہ بھی دور ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ پورا ہمارے لیے گویا کہ سمجھیے کہ ایک مسلمان کے عقیدے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے اس کا بھی ظہور ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی مشکل آئے، حاجت روا مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت وہ مشکل کو ضرور دور فرماتا ہے۔ اور اگر اس کا کوئی نیک بندہ اور خاص بندہ جو ہے اس مصیبت کے وقت اس لجاجت میں، اس دعا میں شامل ہو جائے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے جلد اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عافیت اور سلامتیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ کریم علم بھی عطا فرمائے، اس پہ عمل کی دولت بھی عطا فرمائے، اور خاندان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ،
या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكره علينا وجب شكره علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام علينا يا رسول سلام 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 हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हीर ईमानो यकीन की सच्ची है ताबीर ये दीने मती की है इससे तशहीर ईमानो यकीन की मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल मदनी चैनल जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है जो दूर है उनको खुदा से ये मिलाता है जो पास है ये